اس لیے انہیں دیکھا تو سلام دعا کرنے لگی تھی اور یہ نہ جانے کیا سمجھے، اتنی بدتمیزی کی میرے ساتھ، مجھے وہاں سے زبردستی گھسیٹ کر لائے ہیں۔ انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا مجھ سے اس طرح پیش آنے کا۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا اور آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ بکواس کی یا جھوٹ بولا اور کارنامے چھپانے کی کوشش کی تو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، وہ بدحالی سے چیخا تھا۔ آپ نے مجھ پر بہتان باندھنے کی کوشش کی تو میں آپ کا وہ حشر کروں گی جو آپ ساری عمر یاد رکھیں گے۔ وہاں موجود کسی کو بھی امید نہ تھی کہ وہ ملک صمد کے منہ پر تھپڑ دے مارے گی۔ ملک صمد نے اس کی کلائی جگڑ لی تھی اور توہین پر اس کی آنکھیں لہو چھلکانے لگی تھیں۔ ملک بلاول نے ہی آگے بڑھ کر بیٹی کو اس کے کمرے میں بھیجا تو وہ اور چیخنے لگا، شاہ تاج کو برا بھلا کہتے ہوئے گالیاں دینے لگا۔ بس ملک صمد، وہ ملک بلاول کی بیٹی ہے، ذرا زبان سنبھال کے۔ وہ باروب لہجے میں بولے تھے تو اس کی بولتی بند ہو گئی۔ وہ کچھ دیر بعد منمنایا تھا، آپ اسے شے دے رہے ہیں تایا سائیں؟ اس نے جو میری تذلیل کی ہے اسے آپ کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ ذلیل کروانے کا شوق تمہیں خود چڑھا تھا۔ 4 ماہ میں شاہ تاج کو اتنا تو جان گئے تھے کہ یقین سے کہہ سکیں کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ نہ تم اس پر انگلی اٹھاتے نہ وہ سب کچھ ہوتا۔ خیر جانے دو اس قصے کو، میں خود دیکھ لوں گا سب کچھ۔ وہ اپنے طور پر بات ختم کر گئے، مگر وہ تو زخمی ناک بن گیا تھا۔ اس پر کسی نے پہلی دفعہ ہاتھ اٹھایا تھا، وہ بھی بھرے مجمع میں، وہ بھی کسی عورت نے۔ وہ اپنی تذلیل کا ہر صورت بدلہ لینا چاہتا تھا۔ کب، کیسے، موقع کی تلاش اسے تھی۔ وہ موقع جلد ہی اسے مل گیا۔ حویلی کے سب افراد کسی قریبی عزیز کی شادی میں گئے تھے۔ شاہ تاج بیمار تھی، اس لیے اس نے جانے سے معذرت کر لی۔ حویلی کی ملازماؤں کو ملک صمد نے خود ہی حویلی سے بھیج دیا کہ اس کی شاہ تاج پر اول روز سے ہی بری نظر تھی اور اسے اب تو اپنی تذلیل کا بدلہ بھی لینا تھا۔ اس لیے موقع و تنہائی کا اس نے فائدہ اٹھانے کا پورا ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے شاہ تاج کے ساتھ دست درازی کرنے کی کوشش کی تھی کہ اتنے میں ملک بلاول جو شادی پر نہ گئے تھے اور ڈیرے سے طبیعت بوجھل محسوس کرتے خلاف عادت بیچ پنچایت سے اٹھ کر گھر آ گئے تھے، تبھی دوسروں کی عزتیں پامال کرنے والے شخص کو ایک ہی لمحے میں عزت کی اہمیت و معنی سمجھ آ گئے تھے۔ بیٹی کی عزت کے آبگینوں کو تو وہ محفوظ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، مگر ضمیر کی عدالت میں جا کھڑے ہوئے تھے اور اگلے دن بیٹی کے رونے پر اسے واپس بھیجنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ مگر جن کی قسمتوں میں آزمائش لکھی جا چکی ہو، انہیں آزمائش کی کھائی میں چاہے انچاہے طور پر اترنا ہی پڑتا ہے۔ حمزہ سکندر کے خاندان سے ملک خاندان کی نسلی دشمنی تھی جو اس وقت بھڑک کر سامنے آئی تھی۔ وہ ایک سرد رات تھی۔ حمزہ سکندر کا چھوٹا بھائی شہر سے آ رہا تھا کہ لڑکی کی چیخ پر اس نے گاڑی روکی تھی اور آواز کے تعاقب میں آگے بڑھنے لگا تھا کہ وہ گھبرائی و خوفزدہ 18-19 سال کی لڑکی اسے دیکھتے ہی اس کی طرف لپکی اور اس کا بازو تھام کر اس کی اوٹ میں ہو گئی تھی، جبکہ ملک صمد اسے دیکھ گھبرانے یا ڈرنے کے بجائے غصے میں آ گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے ملک صمد؟ تم لوگوں نے تو اپنی عزت و غیرت بیچ کھائی ہے، دوسروں کی عزت تو محفوظ رہنے دو۔ وہ کڑے تیوروں سے اسے گھور رہا تھا کہ اس لڑکی کا خوف سے چلانا، دوڑ کر اس تک آنا اور فریاد کرنا اس کے خون کو کھولا گیا تھا اور وہ شرمندہ ہونے کے بجائے جواباً اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ آج تم ہمارے علاقے میں چلے آئے ہو موسیٰ سکندر، زندہ بچ کر جانے دیا تو اپنے باپ کا نہیں۔ وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا اور اسے بری طرح پیٹنے لگا اور وہ اپنا بچاؤ بھی نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ وہ 22 سال کا درمیانی جسامت کا لڑکا تھا۔ اس کے برعکس ملک صمد ڈیل ڈول کا تقریباً 34 برس کا توانا مرد تھا۔ وہ لڑکی اس صورتحال پر مزید پریشان ہو گئی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے۔ تبھی اس کی نگاہ ایک موٹے ڈنڈے پر پڑی تھی اور جسے اٹھا کر اس نے موسیٰ سکندر کو پیٹتے ملک صمد کے سر پر مارنا چاہا تھا، مگر وہ اسی وقت سیدھا ہوا اور اس کو پلٹتے دیکھ کر ڈنڈا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور اس نے گالی دیتے ہوئے اس کو پکڑ لیا۔ تو اور مجھے مارے گی؟ ہاتھ نہیں توڑ دوں گا میں تیرے۔ اس نے بال مٹھی میں جکڑ کر بری طرح جھٹکا تو وہ کرہا اٹھی۔ چھوڑ دیں مجھے ملک صاحب، جانے دیں مجھے۔ وہ سسکی تھی اور اس نے قہقہہ لگا کر اسے دیکھا۔ ہاں جانے دوں؟ جانے ہی دینا ہوتا تو راہ روکتا ہی کیوں؟ وہ تمسخر سے بولا تھا۔ اتنے میں اسے اٹھ کر جیب سے ریوالور نکالنے کا موقع مل گیا اور اس نے ٹریگر پر انگلی جمائی تھی۔ ٹھا کی آواز پر وہ پلٹا اور ملک اسد کو ریوالور تانے اور موسیٰ سکندر کو زمین بوس ہوتا دیکھ کر اسے پیروں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اسد، یہ کیا کر دیا تم نے؟ وہ اب کچھ خوفزدہ ہو گیا تھا کہ زمین بڑی تیزی سے لہو رنگ ہو رہی تھی۔
ادا میں اس پہ گولی نہ چلاتا تو یہ تم پر گولی چلا دیتا، وہ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولا۔ اور وہ اس کی جانب بڑھا۔ نفس چیک کی، مگر زندگی کا ناطہ ٹوٹ چکا تھا۔ وہ کیا کرے کیا نہیں کی الجھن میں ہی تھے کہ وہاں حمزہ سکندر چلا آیا کہ کافی دیر قبل اس نے یوشی کو اپنے پہنچ جانے کا بتا دیا تھا، مگر وہ نہ پہنچا تو وہ تشویش کا شکار ہوتا ڈیرے سے گھر جانے کے بجائے گاؤں کے داخلی راستے کی جانب بڑھا تھا، اور اس کی گاڑی دشمنی کی حدود میں دیکھ کر وہ کافی تیزی سے اس تک آیا تھا، مگر گاڑی خالی تھی، اور باتوں کی دھیمی آواز پر وہ آگے بڑھا، اور زمین پر پڑے خون میں لت پت موسیٰ سکندر کو دیکھ کر زمین و آسمان اسے اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ موسیٰ، موسیٰ، آنکھیں کھول موسیٰ، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ آنکھیں کھول موسیٰ۔ وہ اس کا سر زانو پر رکھے گال تھپ تھپا رہا تھا، جبکہ وہ دونوں وہاں سے فرار ہو گئے تھے۔ سرداروں کی حویلی میں ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ جوان بیٹے کا لاشا دیکھ کر نور بی بی والدہ کو سکتہ ہو گیا تھا۔ وہ سب ملکوں کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ یوشی اور جمال کو سنبھالنا بڑا ہی مشکل ہو رہا تھا، لیکن سردار قاسم نے بڑے بیٹے اور چھوٹے بیٹے کے دونوں بیٹوں کو اپنی قسم دے کر قابو کیا ہوا تھا، اور پنچایت بیٹھی تھی، اور قتل کی وجہ جیسے ہی دریافت کی گئی تو جو الزام ملک صمد کی طرف سے لگایا گیا وہ سب بیٹھے سے کھڑے ہو گئے تھے۔ زبان کو لگام دو ملک صمد، ورنہ میں تمہیں یہیں زندہ گاڑ دوں گا۔ حمزہ سکندر غصے سے کپ اڑا رہا تھا۔ تمہارا بھائی اپنے نفس کے بے لگام گھوڑے کو لگام نہ ڈال سکا، اور تم ہماری زبان کو لگام ڈالو گے؟ مگر کس بنیاد پر؟ تمہارے چلانے سے حقیقت بدلے گی نہیں۔ موسیٰ سکندر نے ہمارے گاؤں کے مزار الہی بخش کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، اور اس کی عزت بچانے کو ملک اسد کو گولی چلانی پڑی۔ ارادہ مارنے کا نہیں تھا۔ بکواس بند کرو ملک صمد، ہمارا پوتا ایسا نہیں تھا۔ سردار قاسم دھاڑے تھے۔ وہ ایسا ہی تھا، یقین نہیں تو الہی بخش کی دھی کو بلا کر تصدیق کر لیں۔ وہ پرسکون انداز میں بولا تھا کہ اس نے نوشابہ کو جھوٹ بولنے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ نوشابہ کی چھوٹی بہن اس کے قبضے میں تھی۔ ماں باپ کی جان لینے کی دھمکی الگ دی ہوئی تھی، اس لیے اسے یقین تھا کہ وہ جھوٹ ہی بولے گی، اور اسے جھوٹ کھلنے کا خطرہ نہیں تھا۔ ہمیں کسی سے تصدیق نہیں کرنی، ہمیں اپنے بیٹے پر پورا بھروسہ ہے، اور سردار امانت علی خان، ہمیں انصاف چاہیے۔ جوان جہان بیٹے کو دفنا کر آیا ہوں، انصاف چاہتا ہوں۔ الزام نہ سننے آیا ہوں، نہ ہی سنوں گا۔ ملکوں نے اپنی حدود میں میرے بیٹے کی جان لی ہے، اور الزام بھی میرے بیٹے پہ لگا رہے ہیں، جبکہ مجھے وجہ نہیں جاننی۔ ملکوں کا خون چاہیے، آنکھ کے بدلے آنکھ، جان کے بدلے جان۔ سردار سکندر ایک دم ٹھوس دبنگ لہجے میں بولے تھے۔ اور عزت کے بدلے عزت، کیوں ٹھیک کہا نا میں نے؟ ملک بلاول بولے تھے، اور وہ سب انہیں دیکھنے لگے تھے۔ بات انصاف کی ہے، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور جان کے بدلے جان کی ہے، تو ہمیں اعتراض نہیں۔ گولی ہماری طرف سے چلی ہے، جان لی گئی ہے، مگر بے سبب نہیں۔ کسی معصوم لڑکی کی عزت بچانے کے لیے ایسا کیا گیا۔ سردار سکندر کو بیٹی کی موت کا بدلہ لینا ہے تو پہلے عزت پر ہاتھ ڈالنے کا بدلہ عزت پر ہاتھ ڈلوا کر دیں، شوق سے جان لیں۔ ملک بلاول بہت بڑی بات کہہ گئے تھے۔ سردار غصے سے کھولتے مارنے مرنے پر تل گئے تھے۔ پنچایت کے ممبران نے ہی قابو کیا ہوا تھا۔ معاملہ ٹھنڈا پڑتے ہی پرسکون انداز میں سردار امانت علی خان بولنا شروع ہو گئے۔ فیصلہ تم پر چھوڑا جاتا ہے کہ تم معاف کرتے ہو، خون بہاتے ہو، خون بہا لیتے ہو، مگر خون کا جو سبب سامنے آیا ہے نظر انداز کرنے کے لائق نہیں ہے۔ گاؤں میں سردار کی بیٹی ہو، ملک کی بیٹی ہو، یا کسی مزارے کی، بہن بیٹیوں کی عزت سانجھی ہے۔ الہی بخش کی بیٹی کو بلایا جائے گا، اس سے تصدیق کی جائے گی۔ سردار موسیٰ پر لگا الزام وہی لڑکی سچ اور جھوٹ ثابت کر سکتی ہے، اور ان سب کی روشنی میں ہی آگے فیصلہ ہوگا، کیونکہ الزام سچ ثابت ہوا تو سردار موسیٰ مجرم بن جائے گا، اور مجرم کی سزا کا تعین ہو چکا ہے۔ اس لیے آپ کو خاموشی اختیار کرنی ہوگی کہ عزت پر ہاتھ ڈالنے والے کا انجام۔ سردار امانت علی خان کچھ کہے بنا تصدیق کے لیے اس لڑکی کو بلائے۔ حمزہ سکندر برداشت نہ کر سکا تو سختی سے بول اٹھا۔ سربراہ پنچایت کو اپنی بات کاٹے جانا پسند تو نہ تھا، مگر وہ اسے گھور کر رہ گئے، اور چند ہی منٹوں بعد نوشابہ کالی چادر میں کانپتے ہوئے وہاں چلی آئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ملک صمد کو دیکھا تھا، اور نگاہ ہی نگاہ میں اس نے بہت کچھ سمجھایا تھا، اور وہ سردار امانت علی خان کے قدموں میں بیٹھے سر جھکائے اپنے باپ کو دیکھنے لگی، اور باپ کی آنکھوں سے گرتے آنسو، چہرے پر بکھری بے بسی و تذلیل کی آندھی، اس کا تڑپا وجود و دل لمحے بھر کو سکڑا تھا۔ ڈر نہیں لڑکی، جو بات ہے جیسے ہے سب کے سامنے بتا دو کہ سردار موسیٰ نے تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا یا نہیں، وہ دبنگ لہجے میں بولے تھے، اور اس کی زبان سردار موسیٰ کہتے ساتھ ہی لڑکھڑا گئی تھی۔ اس میں اتنی ہمت جمع نہیں ہو پا رہی تھی
کہ وہ اس شخص کو بے آبرو کر دے، سب کے سامنے اس پر الزام دھر دے جس کے سبب آج آبرو سے تھی۔ جس شخص نے جان دے کر اس کی عزت بچائی تھی وہ اس پر الزام نہ رکھ سکی، اور جو کچھ اس نے کہا ملکوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، فخر سے تنی گردنیں جھک گئیں۔ سالی تو مجھ پر الزام لگاتی ہے۔